پہلے یہ ویڈیو دیکھیں جی. ہے نا ایک بہت بڑا نخرے والا مولوی تھا اس کا اہل حدیث کا اویس قرنی، اس نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ آؤں گا. پچھلے ہفتے این مذہب مناظرہ شروع ہونے سے پہلے کچھ گھنٹے پہلے کال کرتا ہم نہیں آئیں گے بھائی، ہمارا کام پڑ گیا، پتہ نہیں کہاں جانا ہے، ہم نے کام بھائی چلیں ٹھیک ہے. پھر اس دفعہ انہوں نے اپنے چینل پہ اعلان بھی کیا کہ اللہ یاری سے مناظرہ، اللہ یاری سے مناظرہ. موضوع بھی خود چن لیا. ہمارے آپریٹر صاحب نے کو میں نے ڈانٹا کہ تم نے موضوع کیوں قبول کیا. وہ کہتے ہیں وہ تیار ہی نہیں ہوتا کسی اور موضوع پر. ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے شروع ہفتے سے لگا دیکھا ہم اس ہفتے کو آ رہے ہیں، ضرور آ رہے ہیں، قسمیں ہیں کہ ہم آ رہے ہیں جی آ رہے ہیں. اب بھی مناظرے سے کچھ گھنٹے پہلے کہتے ہیں ہم نہیں آ رہے جی، ہم نہیں آ رہے. مولوی عتیق صاحب نے ہمیں منع کیا کہ آپ اللہ یاری صاحب سے مناظرہ نہ کریں، نہیں آ رہے ہیں بھائی. وہ پھر نہیں آئے. پھر میں نے ان سے کہہ دیا کہ بھائی اب ان کے ساتھ مناظرہ ہی نہیں ہوگا. یہ اگر آئیں گے مناظرے کے لیے پہلے آن لائن آ جائیں سب کے سامنے، ادھر وعدہ کریں کہ آ رہے ہیں، پھر اس کو ٹائم دیں گے نا اگلے مناظرے کا. یہ بہت بڑا ڈرپوک مولوی ہے شیعہ کا حسن اللہ یاری، جس نے اپنی اس ویڈیو میں خود ہی قبول کر لیا کہ میں اس موضوع سے ڈرتا ہوں کہ اثنا عشریہ کا عقیدہ امامت یا رافضہ کا عقیدہ امامت. اسی لیے اپنے اسسٹنٹ کو ڈانٹا اس نے کہ تم نے یہ موضوع کیوں رکھ لیا. اگر تم اپنے اس عقیدے کے اندر سچے ہو، جو کہ بنیادی طور پہ تمہارا عقیدہ ہے اللہ پر ایمان اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور اس کے بعد عقیدہ امامت اور ولایت، اگر تم اپنے اس عقیدے کے اندر سچے ہو تو پھر بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اپنے اسسٹنٹ کو ڈانٹنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ موضوع نہیں رکھنا، اس کے علاوہ کوئی اور موضوع رکھو، اس موضوع سے مجھے ڈر لگتا ہے. اور جس بات کا ہمیں پہلے اندیشہ تھا اور ہم نے اس کی ڈیمانڈ ان کے سامنے رکھی تھی کہ حسن اللہ یاری اپنی زبان سے یہ کہے کہ مجھے یہ موضوع قبول ہے، یا لکھ کے بتائے کہ مجھے یہ موضوع قبول ہے. اور اس کے اسسٹنٹ کے انکار پر ہم نے اپنی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کہ یہ بھاگ گئے اس موضوع سے. اب خود اقرار کر دیا کہ یہ موضوع ہمیں قبول نہیں، اور بات پکی ہوگی وہی جو ہم نے کی تھی کہ یہ موضوع ان کو قبول نہیں ہے، یہ شرائط ان کو قبول نہیں ہے. یہ چاہتے ہیں کہ لائیو میں آئیں اور لائیو میں بیٹھ کے کوئی دوسرا موضوع ڈیسائیڈ کریں اور لائیو میں الجھانے کی کوشش کریں گے. کبھی توحید کی طرف بات لے کے جائیں گے، کبھی خلافت کی طرف بات لے کے جائیں گے، صرف اور صرف اپنے موضوع سے بھاگنے کے لیے. اور اس ویڈیو میں ہمارے اوپر جو بہتان بازی کی گئی اور الزام تراشی کی گئی کہ ہم نے میسج کر کے کہا کہ ہم مصروف ہیں جی، ہم نہیں آ سکتے، اس کا ثبوت آپ کو دینا پڑے گا. یہ واضح جھوٹ بولا ہے آپ نے، اور آپ کے ساتھ جتنی بات ہوئی ہے میرے اسٹوڈنٹ کے ذریعے ہوئی ہے، میرے طالب علم کے ذریعے ہوئی ہے، سارے میسیجز اس کے پاس موجود ہیں. ایک میسیج بھی ایسا جس کے اندر ہم نے کہا ہو کہ ہم نہیں آ سکتے جی، ہم مصروف ہیں، وہ آپ پیش کر دیں، وگرنہ آپ ہم سے معافی مانگیں. اور یہ قرض رہے گا آپ پر. ایک قرض پہلے تھا آپ کے اوپر کہ آپ نے مناظرہ رکھ کے بھاگ کے مناظرے سے راہ فرار اختیار کی. اب دوسرا قرض آپ کے ذمہ یہ ہے کہ آپ نے جو بہتان باندھا ہے اور جو جھوٹ بولا ہے اس کی آپ کو ثبوت دینے پڑیں گے، وگرنہ آپ ہمارے مکروز مریں گے. اور آج کی اس ویڈیو کے بعد ہمیں یہ پتا چل گیا ہے کہ آپ بیٹھنے والے نہیں ہیں، آپ میدان میں آنے والے نہیں ہیں، آپ بھاگنے والے ہیں، اور بھاگ کے آپ نے دکھا دیا. اب یہی آپ کے پاس بچا ہے کہ جھوٹ بولیں، تقیہ کریں، جو آپ کے نزدیک ویسے ہی جائز ہے، اور وہ آپ نے کرنا شروع کر دیا ہے.